السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا معالج حکیم حافظ محمد سلیم، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے بواسیر کے بارے میں۔ یہ عام ایسا مرض ہے جو کہ اس وقت بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے جیسے فاسٹ فوڈز کا دور آتا جا رہا ہے اور لوگ نیچرل غذاؤں سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح یہ مختلف امراض، معدے کے امراض، جگر کے امراض اور قبض کے، کانسٹیپیشن کے امراض، اور اس کے بعد پھر نتیجتاً جو ہے بواسیر جیسے موذی مرض بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور پھر عموماً بواسیر کے علاج میں غلطیاں کی جا رہی ہیں، جس غلطی کے نتیجے میں پھر یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان جنرل آپ دیکھیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، بواسیر کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس مرض میں آگے سے آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے، اور وہ وجہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ پھر اس کا علاج بھی آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس غلطی کو، جو غلطی بنیادی طور پر کی جا رہی ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ بواسیر کو سمجھا نہیں جا رہا۔ اس کی مختلف اقسام ہیں۔ بواسیر کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں، لیکن یہ بیان تو کی جاتی ہیں۔ علاج دونوں قسموں کا جب ایک ہی طریقے سے کیا جاتا ہے، ایک ہی میڈیسن سے جب کیا جاتا ہے، تو نتیجتاً پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی بواسیر تو ٹھیک ہو جاتی ہے، جن کا علاج صحیح چل جاتا ہے، اور جن کا علاج غلط ہوتا ہے پھر ان کی بواسیر بادی سے بڑھتی بڑھتی خونی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں آج کی ویڈیو میں کہ بواسیر کی وہ کون سی غلطی ہے جو عموماً کی جا رہی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ بواسیر کی اقسام کو نہیں سمجھا گیا۔ بنیادی طور پر بواسیر کی 2 اقسام ہیں، بادی اور خونی۔ بادی بواسیر الگ ہے، اس کا علامات الگ ہیں، اس کی تکلیف الگ ہے، اور اس کا علاج بھی الگ ہے۔ جبکہ خونی بواسیر، اس کی علامات بھی اور ہیں، اور اس کی تکلیف بھی اور ہے، اور اس کا علاج بھی اور ہے، اور پھر ان دونوں میں غذائیں بھی مختلف ہیں۔ تو جیسے آپ ان کو اقسام کو سمجھیں گے، انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، تو آپ اچھے انداز میں ان کی علامات کو سمجھ کر ان دونوں اقسام کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلی قسم کی طرف آتے ہیں، بادی بواسیر۔ چونکہ یہ بادی بواسیر ہے تو بعد کا تعلق ریاح سے ہے، ہوا سے ہے، پیٹ میں، آنتوں میں، معدے میں ہوا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس میں مسے نہیں ہوتے، اس میں جسٹ ہوا ہوتی ہے، اور وہ ہوا بڑھتی بڑھتی جب بڑی آنت کی طرف رخ کرتی ہے تو پھر اس سے بڑی آنت میں، مقد میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسے نہیں ہوتے، بلڈ نہیں ہوتا، صرف بڑی آنت میں تکلیف ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بادی بواسیر کہتے ہیں، اور اس کا علاج خونی بواسیر سے بالکل مختلف ہے۔ آئیے اس کے علاج کی طرف، اس کے نسخے کو ملاحظہ کر لیں اور اس کو گھر بیٹھ کر بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مرض سے آپ یقینی طور پر چھٹکارا پا جائیں گے۔ اب تمہ 20 گرام، مصبر 20 گرام، نوشادر 20 گرام، سونڈ 50 گرام، ان تمام اشیاء کو علیحدہ علیحدہ کوٹ کر باریک پاؤڈر کر لیں۔ مکس کر کے 500 ملی گرام سے 1 گرام کا کیپسول صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ پرہیز میں تمام قسم کی بادی اشیاء، دودھ، چاول، گوبھی، بیکری آئٹمز وغیرہ، اور مکھن یا گھی والی چیزیں، ان تمام چیزوں سے احتیاط کریں۔ چونکہ یہ بادی بواسیر ہے، میں نے اس کی وضاحت پہلے بھی کی ہے، اس میں گرم چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گرم چیزوں کا اجتناب خونی بواسیر میں ہوگا۔ یہی تو وہ فرق ہے جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری قسم کے لیے ہم دوسری ویڈیو میں آئیں گے، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے اس کا لنک کو دیکھ کر خونی بواسیر کی علامات اور اس کے علاج کو جان سکتے ہیں۔ اپنے معالج حکیم حافظ محمد سلیم کو اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔